عزیز طلبہ، قیام پاکستان اور تحریک پاکستان کلاس 9 مطالعہ پاکستان، آج جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنے ہیں قانون آزادی ہند، صبح آزادی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ وہ قانون آزادی ہند کیا تھا کہ 3 جون کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 18 جولائی 1947 کو برطانوی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا جسے قانون آزادی ہند کہتے ہیں۔ ہندوستان کو 2 ریاستوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کر دیا گیا۔ صبح آزادی، عزیز طلبہ، آزادی کا تصور قوموں کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ سیاست میں آپ کی دلچسپی اس وقت شروع ہوئی جب آپ انگلستان میں تھے۔ آپ پہلے کانگریس میں شامل ہوئے۔ اس وقت آپ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا ہے۔ 1913 میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور مسلم لیگ نے ان کے کہنے پر اپنے دستور میں ترمیم کرتے ہوئے حکومت کی خود مختاری کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ دسمبر 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس لکھنؤ میں ایک ساتھ اپنے جلسے کرنے پر رضامند ہو گئی۔ مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ ہم کوئی انعام یا رعایت نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی امتیازی سلوک کے آرزومند ہیں۔ اس مقام پر دونوں سیاسی جماعتوں نے ایک معاہدہ کیا جسے معاہدہ لکھنؤ کہتے ہیں۔ 1919 میں حکومت برطانیہ نے ایک ایکٹ منظور کیا۔ اس کے تحت حکومت کو وارنٹ جاری کیے بغیر گرفتاری کا اختیار دے دیا گیا۔ اس کے تحت ملزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ چلایا جا سکتا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسودہ قانون کی مخالفت کی اور اسے غیر آئینی قرار دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ جو حکومت زمانے امن میں ایسے قانون پاس کرتی ہے وہ مہذب حکومت کہلانے کا حق نہیں رکھتی۔ 3 گول میز کانفرنسیں ہوئیں 1930 سے لے کے 1932 تک۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی 2 کانفرنسوں میں شرکت کی۔ یہ تینوں کانفرنسیں ناکام ہو گئیں۔ 1934 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے سیاسی سرکردہ مسلم لیگی رہنما کے کہنے پر قائد اعظم محمد علی جناح انگلستان سے واپس آ گئے۔ ان کو مسلم لیگ کی صدارت سونپ دی گئی۔ آپ نے دن رات ایک کر کے مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی۔ وہ قرارداد یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ خطہ کی ضرورت ہے اور جس میں وہ اپنی کثرت کے بل بوتے پر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ مسلم لیگ نے 1945-46 میں شاندار کامیابی حاصل کی اور انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے انگریزوں اور ہندوؤں پر واضح کر دیا
کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہی ہے اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ان انتخابات میں آپ کی قیادت میں مسلم لیگ نے مرکز میں 100% اور صوبائی اسمبلیوں میں 90% کامیابی حاصل کی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان مارد وجود میں آ گیا۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نئی خود مختار اسلامی ریاست کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحت کافی خراب ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ دن رات محنت کرتے رہے، اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ان کو آرام کا موقع نہ ملا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی اور جولائی 1948 میں بیماری نے شدت اختیار کر لی۔ آخرکار 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ عزیز طلباء، یہ تھا آج کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔